پاکستان کا ایٹمی پروگرام اوپن نہیں تھا. ہمیں خطرہ ہوا کہ انڈیا اسرائیل سے مل کے اٹیک کرے گا. جناب یہ ریڈ لائن ہے, اگر آپ یہ ریڈ لائن کراس کریں گے تو اس کے آسان ہوگا, اس کا فوری جواب دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں ہوں طارق سمیر. ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے پوڈ کاسٹ کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے. ہمارے پاس آج جو گیسٹ ہیں, مشاہد حسین سید, کسی تعارف کے محتاج نہیں. پنجاب یونیورسٹی سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا, ٹیچنگ سے, پھر جرنلزم میں آئے, بڑا نام بنایا, ینگسٹ ایڈیٹر انگریزی اخبار کے. پھر پالیٹکس میں آئے اور پالیٹکس میں انہوں نے نمایاں مقام حاصل کیا اور اب بھی پالیٹکس میں ہی ہیں. لیکن خارجہ پالیسی پہ ان کو اتنا عبور حاصل ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ سارے ادارے ہوں, پارلیمنٹ ہو, انٹرنیشنل ہو, چائنا ہو, امریکہ ہو, کوئی بھی ملک آپ لے لیں, وہ ان سے بلاتے ہیں, ان کو سنتے ہیں, ان کی رائے پہ آگے پالیسیز تشکیل دیتے ہیں. تو آج ہم مشاہد حسین صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ طارق صاحب, بڑا آپ سے تو ہمیشہ گفتگو کا مزہ آیا ہے. ہمارے 30-35 برسوں سے آپ تعلقات ہیں, صحافت کے لحاظ سے, سیاست کے لحاظ سے, ذاتی تعلقات کے حوالے سے, تو بڑی ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی. تھینک یو سو مچ. مشاہد صاحب, آپ بڑے ینگ تھے جب آپ پنجاب یونیورسٹی میں ایز لیکچرار بھرتی ہوئے اور آپ وہاں سٹارٹ کیا. اچانک مارشل لا لگ جاتا ہے, جنرل ضیاء کا. آپ کو کوڑوں کی سزا ہو گئی تھی یا آپ کو نوکری سے نکال دیا, کیا؟ جب میں امریکہ سے واپس آیا تو میری پہلی جو جاب تھی وہ تھی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سٹاف کالج لاہور, جو پرل کانٹیننٹل ہوٹل کے سامنے ہے. جی بالکل. اور وہ سب سے بڑا اور قدیم ادارہ ہے سول سروس ٹریننگ کے لیے, جیسے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج ہے فوج کا, تو اس قسم کا. تو ان کو ضرورت تھی کہ نئے نئے جو بھرتی ہوئے تھے فورن سروس کے لوگ, ان کی ٹریننگ کے لیے ممبر آف فیکلٹی کوئی نہیں تھا. تو میری عمر اس وقت 24 سال تھی. 24. ہاں, میں نیا ماسٹرز کر کے آیا تھا, تو وہ ان کا ریکوائرمنٹ تھی 30 سال. تو اس زمانے میں سی وی میں وہ ڈیٹ لکھنی ہوتی, ڈیٹ آف برتھ. ان کا آپ کی کتنی عمر ہے؟ میں کہا میں ارلی 30s. وہ بال میرے گر چکے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ لگتا ہے 30-35 سال کا ہوگا. تو وہ چل گیا اور انہوں نے انٹرویو میں مجھے سلیکٹ کر لیا. تو شروعات میں نے ٹریننگ کی فورن سروس افسران کی, اور اس میں میرے اس لیے کئی فورن سروس آفیسرز, فورن سیکٹری میرے شاگرد رہے. تو اس کے بعد جب وہ ٹریننگ پروگرام شفٹ ہوا اسلام آباد فورن سروس ٹریننگ, تو انہوں نے کہا آپ اسلام آباد ہیں؟ میں کہا جی اسلام آباد کون ہے؟ میں لاہوری ہوں, کھلڑ اللہ ہم لاہور کے یوز ٹو ہیں. اسلام آباد تو میں کہتا تھا کہ اٹس اے ٹاؤن آف بورز, بیوروکریٹس اینڈ بولیوارڈز. کیا مجھے پتا تھا 7 بجے لائٹیں بند ہو جاتی تھی, تو مجھے کیا پتا تھا کہ ایک دن میرا بھی روزی ادھر ہی ہوگی اور ادھر شفٹ ہوں گے. تو پھر میں گیا پنجاب یونیورسٹی میں, اور میرا گھر مسلم ٹاؤن میں تھا, تو ہم جاتے تھے اور پڑھاتے تھے اور بڑا مزہ آتا تھا. اور اس زمانے میں پنجاب یونیورسٹی میں بڑے اچھے لوگ پڑھاتے تھے, بڑے ٹاپ کے لوگ تھے, باہر سے پڑھے ہوئے لوگ. جو کریم آتی تھی نا آپ کی پڑھی لکھی, وہ ادھر پنجاب یونیورسٹی میں تھی, اور کیونکہ سب سے پرانی یونیورسٹی بھی ہے. تو اس زمانے میں ذرا ایک وہ لیفٹ رائٹ کی وہ چکر سلسلہ چلا تھا. مثلا لیفٹ میں لبرل سمجھ لیں, نظریاتی جنگ تھی نا, نظریاتی جنگ تھی. طاہر القادری صاحب بھی لیفٹ کے تھے. اچھا, ہاں وہ لیکچر لیفٹ کے تھے. ہاں لیفٹ کے. اور وہ جو رائٹ والے دوسرے تھے, تو وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے. اسلامک اسٹڈیز کے وہ لیکچرر تھے اور وارڈن بھی تھے ہاسٹل کے, تو ہم اکٹھے ووٹ کرتے تھے اکٹھے وہ. اور میں لیکچرر تھا پنجاب یونیورسٹی پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کا. قادری صاحب آپ کے مشورے سے کینیڈا گئے؟ اس کو تو پاکستان میں تھے اور بڑا اچھا اور ایکٹیو تھے اور بڑا گپ شپ ہوتی تھی. تو ہمارے پاس عمر اصغر خان صاحب بھی تھے, عمیر ہاشمی صاحب بھی تھے, پروفیسر خالد میں, بہت لوگ تھے اور پڑھے لکھے لوگ تھے. اور ایک اگر اختلاف بھی تھا تو شائستگی کے دائرے میں رہ کے, اور ایک نظریاتی اختلاف. آج کل والا نہیں ہے, نہیں, وہ والا گند بلا نہیں, وہ الزام تراشی وہ سارا کرنا, اس میں ذاتی تعلقات افیکٹ نہیں آپ کے ہوتے تھے. اگر آپ دوسری طرف بھی ہیں, آپ کے ایک آپ عزت و احترام کا رشتہ تھا. تو بڑا اچھا وقت گزرا اس میں پنجاب یونیورسٹی میں. لیکن جب وہ ایک اسٹرائک ہوئی, اور اسٹرائک میں اسٹرائک موبلائزیشن کمیٹی کا کنوینر تھا, اور نوجوان گرم خون بھی تھا, تو ہم نے اسٹرائک کرا دی. مارشل لا لگا ہوا تھا, اکتوبر 79 کی بات ہے. تو انہوں نے 4 ٹیچرز کو فارغ کر دیا, جس میں بھی تھا. تو یہ آپ کے لیے بلیسنگ نہیں ثابت ہوا؟ مجھے یاد ہے کہ ورنہ پھر آپ وہی سرکاری بابو کی طرح ریٹائر ہوتے. وہ اس دن مسلم اخبار نے خبر دی کہ پنجاب یونیورسٹی لیکچرر سیکٹ ٹیچرز فرنٹ.
میرا ایک پرانا دوست تھا, وہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے, مصدق شاہ, وہ سرکاری گورنمنٹ میں تھا. اس نے مجھے جب میں پتہ چلا کہ میں نکل گیا ہوں, مبارکباد دی, اور ٹیلی گرام آئی اس زمانے میں, ٹیلی گرام ہوتی تھی کہ مبارک ہو آپ کا نئے کیریئر کا آغاز ہو گیا. تو وہ بھی حالانکہ اس زمانے میں 1600 تنخواہ تھی لیکچرر کی, میں بیچلر تھا, والدین کے ساتھ رہتا تھا مسلم ٹاؤن میں. تو میں نے کہا آپ کریں گے کیا؟ وہ 1600 آج کل کے 16 لاکھ کے برابر ہو. بہت, اس زمانے میں اتنا پیسہ تھا کہ ہم روز کوئی باہر جا کے کھانا کھاتے تھے, گپ شپ مارتے تھے, اور محفلیں ہوتی تھی, سستا زمانہ تھا. پھر میں گیا اسلام آباد, وہ ہمارے دوست تھے اے ٹی چودھری صاحب, کیونکہ میں اسٹاف کالج میں لیکچر کے لیے آرگنائز کرتا تھا, تو وہ لیکچر دینے آتے تھے جرنلزم پر. ان سے میری دوستی ہوگی, حالانکہ بڑے ایلڈرلی تھے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ہر ہفتے ایک کالم لکھ لیا کریں فورن افیئرس کے اوپر خارجہ, آپ کو ہم 1000 روپیہ دیں گے. میں چھالا مارا, میں کہ 1000 روپیہ, میں تو کوئی لاکھ پتی بن گیا ہوں. 1000 بڑا پیسہ تھا, اور میں بڑا خوش ہوا. ویکلی کالم کا؟ ہاں, ویکلی کالم. اور وہ میں نہ آنا, اور میں کیا, میں اس زمانے میں ویگن میں آتے تھے اسلام آباد, ویگن سے جاتے تھے, مزہ تھا. پھر وہ 1 نمبر کا روٹ تھا, 6 نمبر کا روٹ. پھر میں لندن اپنے دوست کو ملنے گیا, تو مجھے کال آئی کہ جی ایک ہے شخص ہے آغا مرتضیٰ پویا صاحب, جی وہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں. میں لندن میں گیا, وہ بڑے اچھے پرسنالٹی والے, ینگ, داڑھی والے, جاندار, اور ان کے پتہ چلا وہ مسلم کے مالک ہیں. تو وہ ملے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو مبارکباد دینی ہے. کس بات کی؟ کہتے جی آپ نے کوئی آرٹیکل لکھے تھے, 3 سیریز آف آرٹیکل لکھے میں نے, جنرل ضیاءز فارن پالیسی اینڈ اپریزل, کہ جنرل ضیاء کی خارجہ پالیسی کا تجزیہ, کیا, اور وہ چھپے ہیں. تو وہ جنرل ضیاء نے, وہ فارن آفس گئے ہیں, تو انہوں نے کہا ہے آغا شاہی صاحب کو کہ I have learnt more from these 3 articles on foreign policy by Mushahed Hussain in the Muslim than 3 years of briefing by the foreign office. میں نے اس سے زیادہ سیکھا ہے 3 آرٹیکل سے, خارجہ پالیسی جو مشاہد حسین نے لکھے ہیں مسلم میں, بنسبت 3 سال کی بریفنگ سے. تو آپ کو بڑا, تو میں چاہتا ہوں آپ پاکستان واپس آئیں. اور میں گرمی کی چھٹی کے لیے گیا تھا, کیونکہ نوکری نہیں تھی, تو میں کیا پھریں ٹورے تھوڑا سا سیر ویر کریں. تو انہوں نے پھر مجھے یاد ہے اس زمانے میں کچھ انعام بھی دیا, کچھ 200 یا 300 پاؤنڈ دیا. یعنی کہ جس شخص کی وجہ سے آپ سرکاری ملازمت سے نکلے, ہاں, اس کے آئیڈیا کی وجہ سے آپ کو مسلم میں ایڈیٹر کی جاب. انہوں نے کہا کہ یہ اتنا, انہوں نے کہا کہ آپ بڑا امپریس ہوا کہ اور کہتے ہیں جنرل ضیاء کہتے ہیں وہ کون ہے مشاہد حسین, کہتے ہیں وہ میں نے بتایا کہ پویا صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ وہ تو ملک سے باہر ہیں, یہ وہ. پھر بعد میں آیا واپس, تو میری ملاقات بھی ہوئی تھی, اور جنرل ضیاء نے مجھے آفر بھی کیا جاب. وہ جاب تھا, یہ بڑے کم لوگوں کو پتا ہے, انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز, نیا ادارہ بنا رہے تھے, تھنک ٹینک جو انڈیا کو فوکس کرے گا. اس کے پریزیڈنٹ انہوں نے اپوائنٹ کیا لیفٹیننٹ جنرل آغا ابراہیم اکرم, بڑے قابل فوجی تھے, بڑے پڑھے لکھے آدمی, کتاب بھی لکھی ہے سوارڈ آف اللہ وغیرہ. انہوں نے کہا آپ ان کے نائب ہوں گے, وائس پریزیڈنٹ, اور گریڈ 21 کا جاب اس زمانے میں. گریڈ 21 مجھے ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ, ڈائریکٹ. تو میں نے کہا سرکاری نوکری مجھے مزہ نہیں آئے گا. حالانکہ میرے پاس کوئی جاب نہیں تھی, میرے پاس صرف 1000 کی وہ چیز مسلم کا جو تھا کالم لکھنے کا تھا. میں نے اپنے والدین سے بھی پوچھا, فیملی سے, انہوں نے کہا چھوڑ یار کہ مسلم آرام سے بیٹھے لاہور میں ہیں, تم چھوڑو, کیا کرنا ہے سرکاری نوکری. تو میں نے ان کو انکار کر دیا. اللہ کا دین ہوئی کہ وہ چند مہینے بعد پویا صاحب نے مجھے آفر کر دیا کہ آپ مسلم کے ایڈیٹر بن جائیں. تو بڑا یہ وہ بھی بڑا پہلے انہوں نے آفر کیا تو میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا یہ میں بہت جونیئر ہوں, میں جاب بہت بڑا ہے, میں نہیں کر سکتا. وہ پھر آئے, پھر وہ اپنے, کیونکہ ایک ایسے شخص کو ساتھ لے کے آئے جو میرے فیملی سے تعلقات بھی تھے, ان کو ساتھ لے کے آئے اور ان کو بٹھایا, اور ان کا کہ نہیں آپ آئیں, بڑا منتیں ترلے کی. میں کہا میں لاہور نہیں چھوڑ سکتا, ہم نا لاہوریوں کا جو ہوتا ہے مزاج, اور میں اسلام آباد کیا جانا, بورنگ جگہ اس زمانے میں. خیر وہ کافی انہوں نے محنت سماج کی. تو پھر وہ میں, آپ کا دفتر اپارا کے پاس تھا؟ جی اپارا, حمید اپارا کئی حوالوں سے مشہور ہے. اس زمانے میں وہ اپارا اتنا مشہور نہیں تھا, وہ ساتھ ہی تھا ہمارے بالکل پڑوس میں تھے, اور وہ کھلا دفتر تھا, کوئی جانتا بھی نہیں تھا. ابھی افغان جہاد شروع ہوا تھا, تو اس کی وہ جو مشہوری جو بعد میں ہوئی تھی وہ نہیں ہوئی تھی. تو اپارا زیادہ مشہور تھا مسلم کا دفتر سے. اچھا, مسلم کا دفتر. حالانکہ ہم گوانڈی تھے, نیبرز تھے. اور تازہ پکوڑے کھاتے تھے بھائی صاحب. وہ کامران ریسٹوران ہوتا تھا, اس کے پکوڑے بھی ہوتے تھے, چکن ٹکا بھی ہوتا تھا. تو وہ, اور پلس وہ سامنے جیسمین پارک تھا, روز وہ یاد ہے, وہ بھی ہے, میں واک کرنے وہاں جاتا تھا. تو میں اپنے دوست کے گھر رہتا تھا, اور وہ میں ویگن میں آتا تھا ایز ایڈیٹر, اور صبح میں نے آ جانا, کوئی 10 بجے پہنچ جانا, اور رات کو پھر 2 بجے جب تک پیپر چھپ نہ جائے, کاپی نہ
ڈاؤن نہ ہو جائے, کاپی ڈاؤن ہوگی کہ وہ پھر میں واپس جا. تو بڑی محنت کی اور بس اللہ کا فضل ہوا, اللہ تعالیٰ نے. کئی دفعہ آپ کو دھمکیاں بھی آتی تھیں, فون آتے تھے کہ اشتہار بند ہو جائیں گے, یہ خبر نہ لگائیں, مارشل لا ہے فلاں ہے, تو اس کو کیسے ہینڈل کرتے تھے آپ؟ ایک چیز میں کہوں گا, جنرل ضیاء کا دور تھا, مارشل لا تھا, اور وہ بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ اب بڑی کامن ٹرم ہے آج, یہ میں نے کوائن کی تھی. میں نے کہا تھا کہ اچھا آپ نے کسی کالم میں یہ کالم لکھا کہ میں نے کہا فوج کو ہم ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے, فوجی ہائی کمانڈ اور یا جنرلز. تو میں کہا یہ ٹرم اسٹیبلشمنٹ برٹش ٹرم ہے بڑی, یہ امریکن بھی, میں کہا یہ ٹرم استعمال کرو. اور وہ اب اتنی مشہور ہوئی, وہ شروع میں نے کی تھی مسلم اخبار میں, اسٹیبلشمنٹ کی ٹرم آج کل پیک پہ ہے, اب تو ہر کوئی اس کا استعمال کرتا ہے. وہ اس کا مطلب تھا فوجی اسٹیبلشمنٹ. تو وہ نہیں, لیکن ان کا شائستہ طریقہ تھا. جنرل مجیب تھے سیکرٹری انفارمیشن, پی آئی او تھے سیٹھی صاحب, یونس سیٹھی صاحب, پھر ان کے نیچے کمانڈ ہوتا تھا, اور بڑے آرام سے ٹیلی فون میں یا کبھی گفتگو ملاقات میں بھی ہو جاتی تھی. لیکن ایک رولز آف دا گیم تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کبھی ایسی مجھے فیلنگ نہیں ہوئی خوف یا دھمکی ذات پر. وہ کہتے تھے کہ یہ ریڈ لائن ہے, یہ کراس نہ کرے. ہم نے کئی دفعہ کراس کی, اور اس کا خمیازہ بھی بھگتا. وہ کیا تھا, اشتہار بند کر دیں گے, کبھی کوئی باہر کا دورہ ہے تو نہیں لے کے جائیں گے پریزیڈنٹ کے ساتھ. آپ گلگت تو نہیں آپ کو کبھی لے کے گئے, گلگت سکردو وغیرہ, وہ ایک ٹرم ہے نا, وہ سیر کرائی جاتی ہے. اچھا نہیں, کبھی وہ ایسی بات ہی نہیں تھی. اچھا. اور اس زمانے میں نے کوئی انٹیلیجنس کا بندہ ہمیں ملنے نہیں آیا. اچھا ہاں, انٹیلیجنس کے اتنے ادارے ہیں, ایک دفعہ بھی نہیں. انفارمیشن منسٹری, یعنی آئی ایس پی آر یا انفارمیشن منسٹری. آپ کو آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر تھے, وہ ہمارے اچھے دوست تھے, ان کا نام تھا بریگیڈیئر تفضل صدیقی صاحب. وہ خود جرنلسٹ رہے تھے پاکستان ٹائمز میں, پروگریسو کا. وہ ڈائریکٹر آئی ایس پی آر تھے, اور وہ بھی ٹیلی فون کرتے تھے ڈائریکٹلی. اور ایک بریگیڈیئر سولت رضا بھی ہوتے تھے, وہ کیپٹن تھے اس وقت کیپٹن تھے, بریگیڈیئر بن کر ریٹائر ہوئے. اور کرنل صدیق صالح پریس سیکرٹری تھے جنرل ضیاء کے, اور وہ بھی ہمارے دفتر آیا کرتے تھے. کہتے ہیں آئیں جی چائے پلا رہے ہیں مشاہد صاحب. میں کہا بالکل آ جائیں. اچھا, جو بھی اپنی ریکویسٹ کرنی ہوتی تھی, اور گپ شپ مارنے, گپ شپ. ان کا ویسے تھوڑی دانشور بھی تھے, تو اس وقت انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی وٹنس ٹو سرنڈر اور 71 کے. تو وہ دور میں سمجھتا ہوں, اور آج تک ہمارا کوئی اسکینڈل نہیں ہوا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کوئی جھوٹی خبر چھاپی ہے, یا آپ نے کوئی بلیک میلنگ کی ہے, یا آپ نے کوئی لفافہ جرنلزم کیا ہے. اللہ کا فضل ہے, آئی واز ایڈیٹر. اور ہماری ٹیم کون تھی, ہم نے ٹاپ لوگ لے کے آئے. رحیم اللہ یوسف زئی, اچھا ہاں میری دریافت ہے, میں نصرت جاوید, مریانہ بابر, ملیہ لودھی, ڈاکٹر شیرین مزاری, کامران خان, عشرت حیات, یہ نگار نظر پہلی کارٹونسٹ. بڑی زبردست ٹیم. خواجہ آصف صاحب, وہ سینئر جو تھے خواجہ چیئرمین پریس ٹرسٹ کے, بھٹو صاحب نے نکالا تھا. ایچ کے برکی صاحب ہمارے لکھتے تھے. اپنا جو ٹریڈ یونین سے برنا صاحب تھے, مناج برنا صاحب اس ٹیم میں. اسلم شیخ صاحب ٹاپ لیڈر, فرت اللہ بابر صاحب, خالد حسن صاحب, کیا زبردست نام تھے. یا رائٹرز تھے یا وہ اسٹاف میں تھے. اور 2 امریکن خاتون بھی تھیں, کیرن پاشا اور اسٹیفنی بنکر خان, جو امریکہ کے خلاف ایڈیٹورل تھے سخت, وہ لکھتی تھیں. اچھا. تو آپ اس زمانے میں آپ نے بڑا کام کیا تھا, یا آپ نے جرنلسٹک کام کیا تھا. کلدیپ نیئر صاحب انڈیا کے ایک مشہور جرنلسٹ گزرے ہیں, بڑی دوست بھی تھے, آپ کے ساتھ بڑا رابطہ تھا. تو میری بھی ایک آدھ دفعہ دہلی میں ان سے ملاقات, اور وہ کالمسٹ بھی تھے. نئی دہلی میں ایک دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. ان دنوں پاکستان کا ایٹمی پروگرام اوپن نہیں تھا. وہ کیا قصہ تھا, وہ کیسے ہوا, اس کا پاکستان کو فائدہ ہوا تھا, نقصان ہوا تھا, کیا بہت فائدہ ہوا تھا, بہت فائدہ ہوا تھا. دیکھو اس وقت تھا کہ انڈیا نے, اسے کہتے ہیں اسٹریٹجک میسیجنگ. 2-3 دفعہ یہ ہوا. 1984 میں ہمیں خطرہ ہوا کہ انڈیا اسرائیل سے مل کے اٹیک کرے. اس وقت نوادر کے ذریعے خبر آئی تھی کہ ہم نے انریچمنٹ شروع کر دی. یہ آپریشن ایکسرسائز براس ٹیکس ہو رہی تھی, اور یہ بھی تھا. تو ایک بڑا کلیئر میسج کیا, اور اس میسج کی تائید خود جنرل ضیاء نے کی اس انٹرویو کے بعد 30 مارچ 1987 کو ٹائم میگزین کے انٹرویو میں, کہ ہمارے پاس صلاحیت ہے کہ ہم بم بنا سکتے ہیں. اور پھر 1990 میں بھی ہوا, جب کشمیر میں اپرائزنگ شروع ہوئی تو انڈیا کا تھریٹ کیا, انہوں نے بھیجا. اور انڈیا کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے یہ شنکر, اور انہوں نے کہا شنکر میمن نے 2012 میں کہ ہمیں 3 دفعہ پاکستان, نام نہیں لیا, کہ کسی ملک نے ہمیں تھریٹ کیا تھا
لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے یہ نہیں بول. تو یہ ایک ملکی مفاد میں بڑا کلیئر میسیجنگ تھی کہ جناب یہ ریڈ لائن ہے, اگر آپ یہ ریڈ لائن کراس کریں گے تو اس کے آپ کو نقصان ہوگا, اس کا فوری جواب دیا جائے گا.